عزیز ساتھیوں، یہ ویڈیو اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا انگوٹھی پہننے کا اس کے تعلق سے ہے۔ اس میں کچھ آداب متعین کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سنیں گے اور اپنے ساتھیوں کو سنائیں گے، گھر میں ہماری ماؤں بہنوں کو سنائیں گے اور پھر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انگوٹھی پہننے کا جو سب سے پہلے طریقہ بیان کیا ہے، نمبر 1 پر ہے کہ بلا ضرورت انگوٹھی نہ پہننا، بلا ضرورت انگوٹھی نہ پہننا، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے شرح معانی الاثار اور حدیث نمبر ہے 6798۔ حضرت ابو ریحانہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، کسی دوسرے شخص کو انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رہے جو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جو انگوٹھی پہنتے تھے وہ کبھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور کبھی بائیں ہاتھ میں پہننا بھی ثابت ہے، یعنی دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ اب جو ہے اس کی بھی روایت ہے، باقاعدہ حوالہ ہے، بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں کون سے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا چاہیے، کون سی انگلی میں پہننا چاہیے، وہ خاص طور سے دھیان رکھیں اور غور سے سنیں۔ دونوں ہاتھوں میں پہننا ثابت ہے۔ اس کو حضرت علی سے بھی روایت ہے اس کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ اب جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الخاتم، اور حدیث نمبر ہے 4446۔ یہ حضرت علی کی روایت ہے، اور حضرت عمر سے جو روایت ہے وہ بھی داؤد کی روایت ہے، یہ ہے 4447۔ یعنی دونوں طریقے سے انگوٹھی پہن سکتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں بھی اور الٹے ہاتھ میں بھی۔ اب نمبر 2 پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا، چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننا۔ اس کو اس طریقے سمجھیے آپ کہ بخاری کی روایت ہے کتاب اللباس، اور حدیث نمبر ہے 5874، کہ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی، آپ علیہ السلام نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی۔ آگے نمبر 3 پر ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھے میں انگوٹھی نہ پہننا، انگوٹھے میں انگوٹھی نہ پہننا۔ اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے، اور حدیث نمبر ہے 3648۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس میں اور اس میں، یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ اب چھوٹی انگلی کا ذکر ہوا تو اس کو کیسے ہم سمجھیں؟ اس میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ چھوٹی انگلی میں پہننے کی ممانعت حضرت علی سے منقول ہے، جو کہ کسی عارض پر مبنی ہے، کسی مجبوری پر مبنی ہے، ورنہ آپ علیہ السلام سے پہننا ثابت ہے، اللہ کے نبی سے پہننا ثابت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں مذکور ہے، بخاری شریف کی روایت میں مذکور ہے، پہن بھی سکتے ہیں، اور اس وقت میں جو کہا گیا تھا کسی عارضے کی وجہ سے منع کیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا تھا۔ آگے نمبر 4 پر ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی کے نگینے کو اندرونی حصے میں رکھنا، انگوٹھی کے نگینے کو اندرونی حصے میں رکھنا، یعنی مطلب کیا ہوا اندرونی، یعنی اندرونی حصہ ہوگا یہ ہتھیلی کا اندر والا حصہ، یہ والا تو باہر والا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ اندرونی حصہ یہ ہوتا ہے، یعنی نگینے کا جو ہے وہ اس اندر کی طرف رکھنا، اس بات کو کہا گیا ہے۔ اور اس کو عبداللہ نے روایت کیا ہے، بخاری کتاب اللباس
فرماتے ہیں اور حدیث نمبر ہے 5876۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی جانب رکھا۔ انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی جانب یعنی اس جانب رکھا، یہ جانب ادھر دوسری، یہ ہتھیلی کی جانب رکھا انگوٹھی کے نگینے۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ نگینہ اس سائڈ میں رکھتے ہیں ہر کوئی اوپر کو۔ نمبر 5 پر ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی 4.5 گرام سے کچھ کم، 4.5 گرام سے کچھ کم پہننا۔ نمبر 5 پر ہے مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی یعنی 4.5 گرام سے کچھ کم پہننا، 4.5 گرام سے کچھ کم پہننا۔ اس کو حضرت عبداللہ نے روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5865۔ کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، آپ علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ آگے اس میں لکھا ہے نوٹ کے طور پر ان لوگوں نے کہ عورتوں کے لیے صرف سونے کی یا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، عورتوں کے لیے صرف سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، جیسے لوہا، تانبا، پیتل یا اور ہو سکتی ہیں گلٹ وغیرہ، اس کی انگوٹھی وغیرہ پہننا عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ اس کو روایت کیا ہے برادہ نے، حضرت برادہ رضی اللہ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت برادہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بدبو محسوس کر رہا ہوں، بتوں کی بدبو محسوس کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی، یعنی دوبارہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے بدن پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی بھی پھینک دی، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چاندی کی، اور وہ بھی پورے مسکال کے وزن کی نہ ہو، پورے مسکال کے وزن کی نہ ہو، اس کو فرمایا اللہ کے نبی نے۔ پھر آگے کہا ہے کہ نوٹ، ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا درست نہیں، ایک سے زائد ہے نگینے والی انگوٹھی پہننا جائز نہیں، یعنی درست نہیں۔ یہ فتاوی عالمگیری کتاب الکراہہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 333۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق انگوٹھی پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔